نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کی فضیلت۔ سورہ کہف ہر جمعہ کو رات میں یا دن میں سورہ کہف ضرور پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اس جمعہ سے آنے والے جمعہ کے درمیان پورا ہفتہ ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ یعنی آپ چلتے پھرتے نور میں چلتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ نے جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھ لی تو آئندہ جمعہ تک آپ کے لیے نور ہی نور ہو جاتا ہے، آپ اسی نور میں رہتے ہیں اور اسی نور میں چلتے پھرتے ہیں۔ لیکن محترم ناظرین، ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہم عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ تو جو فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل حق اور سچ ہے، اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس کو اپنی عادت بنائیں، ہر جمعہ کے دن اس کو پڑھنا بہت افضل ہے۔ روزانہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، اور جمعہ کا دن اس کے لیے بہت بابرکت ہے کہ سورہ کہف وہ جمعہ کے دن اس کو ضرور کسی بھی ٹائم پڑھا کریں، تاکہ آئندہ جمعہ تک کے لیے آپ کے لیے نور ہی نور ہو اور اسی نور میں آپ چلیں پھریں گے۔ بہت ہی بڑی فضیلت ہے سورہ کہف کی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص جمعہ کی رات میں سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اسی جگہ اور بیت العتیق خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف جس طرح اتری اسی طرح صحیح طریقے سے پڑھ لی تو اس کی جگہ اور مکہ کے درمیان وہ ایک ضیاء پاش نور بنی رہتی ہے، اور جو شخص اس کی آخری 10 آیات پڑھتا رہے گا وہ دجال اور اس کی زندگی میں نمودار ہو گیا تو وہ اس شخص پر مسلط نہ ہو سکے گا۔ محترم ناظرین،
جب آپ سورہ الکہف پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ سے لے کر جہاں بھی آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے لے کر خانہ کعبہ تک آپ کے لیے ایک نور کی لائن بن جاتی ہے، یعنی آپ کا ربط ہو جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اور پھر وہ نور ہی نور آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اور سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات جس بندے نے یاد کر لی، یاد رکھیے محترم ناظرین، سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات شروع سے لے کے 10 آیات تک، اور آخر جو ہے وہ آخری 10 آیات یاد کر لیں اور صبح شام ان کو پڑھتا رہا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ صبح اور شام جو ہے یہ 10 آیات پہلی اور 10 آیات آخری جو ہے سورۃ الکہف کی، ان کو حفظ کر لیں اور پڑھتے رہا کریں تاکہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ یعنی دجال کے فتنے سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا رہے گا اس کے لیے یہ سورت قیامت کے دن اسی جگہ سے مکہ تک ایک ضیاء پاش نور ہوگی، اور جو شخص اس کی آخری 10 آیات ہمیشہ پڑھتا رہے گا، پھر اگر دجال اس کے زمانہ میں نکل بھی آئے گا تو اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی اگر جو بندہ پڑھتا رہا، اگر اس کی زندگی میں دجال نمودار ہو گیا، ظاہر ہو گیا، تو وہ جو ہے آپ اگر پڑھتے رہے ہیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس شخص نے سورہ کہف کی اول 10 آیت حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اس حدیث کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جس شخص نے اس سورت کی 10 آیتیں، دوسری روایت میں ہے آخری 10 آیتیں یاد کر لیں اور ہمیشہ پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی اول 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو محترم ناظرین، اس کا بہترین یہی ہے کہ آپ پہلی سورہ کہف کی اول جو 10 آیتیں ہیں ان کو حفظ کر لیں، اور آخری 10 آیتیں جو ہیں ان کو حفظ کر لیں، اور صبح شام ایک بار جو ہے وہ پڑھ لیا کریں تاکہ دجال کے فتنے سے، جو بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے محفوظ رہیں۔ بہت ساری فضیلت ہے سورہ کہف کی، سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہا کریں، بلا کسی بھی اس میں ناغہ نہ کریں، ہر جمعہ کو کم از کم ایک بار پڑھیں۔ اگر روزانہ سورۃ کہف پوری پڑھ سکتے ہیں تو وہ تو بہت ہی اجر ثواب ہے اس کا۔ جس شخص نے سورۃ کہف کی اول 10 آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں جس شخص نے اس سورت کی 10 آیتیں، دوسری روایت میں ہے آخری 10 آیتیں یاد کر لیں، ہمیشہ پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو ایک اور حدیث میں فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص دجال کو پالے، یعنی دجال اس کے سامنے نکل آئے، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اس کے منہ پر پڑھ دے۔ ایک اور روایت میں ہے اس لیے کہ یہ آیتیں پڑھنے والے کے لیے دجال کے فتنہ سے پناہ دینے والی ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس کو جو ہے کم از کم جو ہے 10 آیتیں صبح شام، 10 آیتیں اول کی یعنی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں جو ہیں ان کو حفظ کر لیں، اور صبح اور شام ایک ایک بار پڑھ لیا کریں۔
یعنی صبح ایک بار پڑھ لی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات، اور رات کو ایک بار پڑھ لی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات، تو انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ بڑی ہی فضیلت ہے سورۃ کہف کی محترم ناظرین، ہمارا دین پورا ہی رحمت ہے، ایک ایک چیز کی آپ فضیلت ہی نہیں بیان کر سکتے، کتنی اللہ نے ہمارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ یعنی جمعہ کے دن تقریباً 20 سے 25 منٹ لگیں گے آپ کو سورہ کہف پڑھنے کے لیے، اور آپ نے جب اس جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی تو آپ کے لیے پورا ہفتہ، یعنی پورا اگلے جمعے تک جو ہے آپ کے لیے نور ہی نور ہوگا، آپ اسی نور میں چلیں پھریں گے۔ بہت ہی آسان ہے محترم ناظرین، اپنے آپ کو دین کی طرف لگائیں، غفلت میں زندگی نہ گزاریں۔ غفلت جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، تو غفلت کو چھوڑیں، یہ نہ کریں کہ میں کل سے کروں گا یا میں آئندہ جمعے کو یہ کروں گا، نہیں، جو جمعہ آنے والا ہے اسی سے آپ سٹارٹ کریں اور سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ جو کہے کہ میں اگلے جمعے سے کروں گا، وہ اگلے جمعہ کبھی نہیں آتا۔ اس لیے سستی کو ہٹائیں، شیطان کو دور کریں، اور اپنے جو ہے اعمال جو ہے ان کو بہتری کی طرف لائیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔